بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، صرف اپنے بازوؤں کی قوت اور اس کی طاقت کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ تم ہمیشہ یہ بھی سوچتے رہو کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ بھی سوچتے رہو کہ نہ تمہارا بادشاہ، نہ تمہارا کفیل، نہ تمہارا وکیل، نہ تمہارا کچھ، نہ تمہارا کچھ، نہ تمہارے ماں، نہ تمہارے باپ، کوئی تمہارا اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں ایک دانہ بھی تمہارے منہ میں ڈال سکتے اللہ عز و جل ہے۔ ہمیشہ سوچتے رہو یہ دنیا مل جائے اور میرا نقصان کرنا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا مجھے نقصان پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان اپنے دلوں کے اندر رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اس کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں۔ لوگ ہوس میں، حرص میں، لالچ میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں دنیا پرستی کے اندر، استغفر اللہ، کہ اللہ کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے، روزے کو بھول گئے، توحید کو بھول گئے، سب کچھ بھلا دیا۔ دولت دے مال، مال کی لپیٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل، بہت سارے لوگ ہیں دن رات صاحب کیا کریں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی اتنی محنت، کیا بات ہے؟ کیا کریں صاحب، دو روٹی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو منہ دیکھا جاتا، حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں۔ آئے دولت آئے، دولت آئے، دولت آئے۔ اللہ کہاں ہے؟ ایک انسان ہے جو اللہ کی قسم چند ٹکوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کائنات میں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بولو مسلمانوں، تمہیں عقل ہے، لوگوں تمہیں عقل ہے، خرد ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، سب کچھ ہے، زبانیں ہیں۔ اللہ عز و جل آخر کس طرح سے بھول جاتے ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر روح والی چیزیں موجود ہیں، اور ایسی روح والی جنہیں اگر کھانا پانی نہ دیا جائے تو مر جائیں۔ آخر ان کو کون پالتا پوستا، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے دنیا کے اندر جو کہہ دے کہ فلانا جانور یا فلانا پرندہ ایسا ہے کہ جس کے پیٹ ہی نہیں؟ بولو، ہر ذی روح کے پاس پیٹ موجود ہے۔ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں خوراک کی محتاج ہے، غذاؤں کی محتاج ہے۔ چونٹی ہو، مکھی ہو، بلی ہو، کتا ہو، جانور ہو، بیل ہو، بھینس ہو، چیل ہو، کوے ہو، گوریا ہو، یہاں تک کہ یہ ننھا منھا مچھر بھی، بولو وہ بھی غذا کا محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟ اسے بھی غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تم لاکھ کھچوا چھاپ اگربتی لگاؤ، آل آؤٹ لگاؤ، لاکھ بھگانے کے تدبیریں کرو، وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی خوراک پا لیتا ہے کہ نہیں پا لیتا ہے؟ اس کا پیٹ کہاں سے بھرتا ہے؟ اپنی جانوں پر کھیل کر، تمہارے جسم پر آ کر، وہ ننھا منھا اپنا سونڈ تمہارے جسم کے اندر انجیکشن کی طرح چبھو کر اپنی غذا لے لیتا ہے۔ چارپائیوں کے اندر، بستروں کے اندر کھٹمل ہوتے ہیں، وہ بھی تمہیں کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ بولو، اپنا غذا، اپنی خوراکیں لے لے کے چلتے ہیں۔ کسی پرندے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لاد کے پھر رہا ہو؟ کوئی چڑیا اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لاد کے چلتی ہے؟ کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی جانور اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لادنے کا کوئی ہتھیار رکھتے ہیں یہ جانور؟ آخر ان کو بھی کھلانے پلانے والا ہے کوئی کہ نہیں؟ کوئی ہے؟ کون ہے یہ؟ کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل ہے۔ پھر تمہیں کیوں اتنی فکر دنیا کی پڑی ہوئی ہے؟ کیوں اتنی فکر پڑی ہوئی ہے؟ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے اور میں ہوں اس کی دن رات محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اسے بھی کہو کہ کچھ محنت مزدوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی یہ بات تو کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، تو اپنی محنت اور اپنی مشقت کے اوپر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کو اس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہوں۔ تم یہ نہ سوچو کہ یہ جو نوٹ کما رہے ہو بیوی بچوں کو چھوڑ کر تمہاری محنتوں کی وجہ سے مل رہا ہے، عین ممکن ہے تمہارے کسی بچے کے مقدر سے اللہ تمہیں دے رہا ہو۔ عین ممکن ہے کہ تم نے شادی کی، تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہیں آج یہ نعمتیں، یہ دولتیں مل رہی ہیں۔ عین ممکن ہے تمہارے کسی عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے رہا ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی دعائیں شامل حال ہوں، تمہارے بڈھے ماں باپ کی، دادا پردادا کی دعائیں شامل حال ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں یہ
چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں. اس لیے کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ عز و جل کے اوپر. میرے عزیزو، اپنے مالک کی طاقت اور اس کی قوت کو پہچانو. وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی قسم. وہ شفیق اور مہربان ہے، اتنا مہربان کہ اس کے غضب پر اس کی رحمتیں غالب ہیں. کافر بھی اگر اللہ کے بارے میں جان لیں کہ اتنا رحمان اور رحیم ہے اس کی رحمتوں کو، تو وہ بھی جنت میں جانے کی آرزو کریں، جہنمی کو بھول جائیں. آپ سوچئے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی؟ بولو، یہ کس کی بات ہے؟ یہ میری بات نہیں، یہ آپ کے، ہمارے اور آپ کے نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط